قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بلکہ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر سے اور شر سے، تمہیں دے کے بھی آزمائیں گے اور لے کے بھی آزمائیں گے. اور اکثر لوگ دینے والے آزمائش میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب اللہ نے کچھ چھین لیا تو اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُوسِب مِنْهُ او یوسب مِنْهُ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا اس کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور سب سے زیادہ ان کو ہی ٹیسٹ میں ڈالا. کس قسم کے ٹیسٹ ہیں؟ اور اتنے آزمائشیں. وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کو جب بھی ہم نے آزمایا اس نے وفاداری کی. سو حدیث میں آتا ہے اشد بلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں. سو جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آزمایا، اپنے سب سے پیارے کو، ایک ہی سال میں ان کی بیوی بھی لے لی اور چچا بھی لے لیے، مکہ والوں نے نکالا. اس کے بعد شیب ابی طالب میں ان کو چمڑے کھانے پڑے، گھاس کھانے پڑے. یار 5 بچوں کے جنازے، 5 بچوں بیٹوں کے جنازے، یعنی بیٹیوں کی بھی جنازے، ام کلثوم اور رقیہ کا جنازہ، ٹھیک ہے. اور بدر کے جس دن فتح ہوئی اس دن ام کلثوم کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں اٹس اے گریٹ ڈے آف ہیپینس اینڈ سورو ایز ویل. یعنی پھر آپ کے دانت شہید ہوئے، پھر آپ کے حمزہ چلے گئے، آپ کے مصعب بن عمیر چلے گئے، آپ کی اولاد جا رہی ہے، آپ کو منافقین بغاوت کر رہے ہیں. کچھ منافقین اندر ہیں جو ایکسکیوزز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے پیتا ہے کہ الماء زمزم لمن لم شرب لها، یہ جو دعا کرے گا اس کے لیے پوری ہوگی. تو جب یہ پیتا ہے نا انسان، اور آپ دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کتنے غنی ہے کہ یار میں اس دن قرآن میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور میں حیران ہو گیا یہ آیت کو دیکھ کے. وسیم بھائی، شیطان نے نا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، روح پھونکی، سب شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. Imagine trillions of angels all went to the sajda, bowed down in front of آدم علیہ السلام. ایک ابلیس کھڑا ویسے کر کے. اچھا ایک تو نے غلط کیا، اوپر سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تسجد اذ امرتک، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی ایک تو تکبر کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، دفع ہو جائے، تو الرجیم ہے، فخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، تو ذلیل ہے اور رجیم ہے. اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کو ناراض کیا اور رجیم قرار دے دیا. پھر بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہ مہلت دے دے. اور اللہ تعالیٰ کا غنی ہونا دیکھیں، انک من المنذرین، تجھے مہلت دی گئی ایٹ اے ٹائم آف نافرمانی. اللہ سے دعا کر، اللہ اسے دعا قبول فرما رہے ہیں. ایون آپ قرآن پڑھ لیں، جو لوگ کفار اللہ سے شرک کرتے ہیں، جب وہ سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سنسیئرلی جب پکارتے ہیں اللہ تو ہی ہے، کوئی لات منات عزا نہیں بچا سکتا، تو نے مجھے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کفار کی بھی سنسیئر دعا قبول فرماتے ہیں. میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں، میں اور آپ پھر بھی سجدہ اللہ کے سامنے کرنے والے ہیں. ہم نے نہیں کہا یا اللہ ہم بہتر ہیں، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. سو دعا وہ قبول ہوتی ہے جو یقین سے کی جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح دعا کرو تو میں یقین ہو کہ یا اللہ یہ قبول ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں نے ہاتھ نیچے کرنا ہی نہیں ہے جب تک تو نے یس نہیں کر دینا. تو یس کرے گا تو میں ہاتھ نیچے کروں گا، اور مجھے پتہ ہے وما ذلک علی اللہ بعزیز. جو انبیاء کا دعا کے آگے پیچھے الفاظ دیکھیں نا، اللہ اکبر. زکریا کہہ رہے ہیں ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یا اللہ میں تو آج تک تیرے سے دعا کر کے نا امید ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں انہ کان بی حفیہ، تو بڑا مجھ پہ مہربان ہے یا رب. سو یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور اللہ سے اس انٹینشن دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتا ہے. کہ ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں اتنے سے گناہ کر رہا ہوں، میرے تو اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں میں نعمتیں دیتے جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک اللہ ایگزسٹس. میں جو ہے نا مجھے پکڑ ہی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کہا تم آپ نے لاسٹ ٹائم نماز کب پڑھی تھی؟ کہتے ہیں کہ مہینہ پہلے جمعہ پڑھا تھا. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں لاسٹ ٹائم روزے کب رکھا تھا؟ کہتے ہیں لاسٹ رمضان میں. کہتے ہیں اچھا. لاسٹ ٹائم اللہ کو یاد کب کیا تھا؟ کہتے ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتے پہلے. اور لاسٹ ٹائم صدقہ کب دیا تھا؟ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب دیا تھا. کہتے ہیں اس سے بڑا کیا عذاب ہے؟ اللہ اکبر. اس سے بڑا کیا ضلالت ہے کہ آپ مسجد ہی نہیں جا رہے ہو. اللہ نے آپ سے اتنی نعمتیں محروم کی ہوئی ہیں، اس سے بڑی کیا آزمائش ہے. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ نا وسیم بھی بہت زیادہ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں نا، اس سے شیئر کر دی، ہر کسی کو اپنے مسئلے بتا دیے، وہ پھر لوگوں کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے، پورا کنٹرول دے دیتے ہیں، پورا کنٹرول دیتے ہیں. تو کیا کریں؟ انی اشکو بثی بحسن اللہ، میں صرف اپنے رب سے ہی شیئر کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوئے، ضدی نہ بنے. ضدی کبھی اگر دروازے کی ہائٹ چھوٹی ہے نا تو نہ کہ نہیں میں تو چودھری صاحب ہوں، میں تو جاٹوں باٹوں، میں یہاں سے جھک کے گزروں گا ہی نہیں.
آپ دیکھیں گے لوگ گزرتے جائیں گے جو کہ, اور آپ اگر نہیں گزریں گے نا تو آپ ہی کھڑے رہیں گے, آپ کی زندگی کا پہیہ رک جائے گا. تو کیا کریں, کبھی کبھی نا جھک کے گزر جائیں دروازے سے. وہ مثال دیتا ہوں میں کہ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں نا, اور جو فرنٹ سیٹ ہی کے تلاش کرتے ہیں کہ مجھے یہی مل گئی تب تک میں جاؤں گا نہیں, وہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں. کیا کریں, لٹک جائیں پہلے, پھر کوئی ایک سواری نکلے گی, پھر آگے بیٹھ جائیں, پھر آگے آ کے بیٹھ جائیں, پھر فرنٹ سیٹ بھی مل جائے گی آپ کو. سو ایک وقت کا جو کمپرومائز ہے وہ دوسرے وقت کی سکسیس ہوتا ہے. اگر ہم آج کمپرومائز کر لیں گے اور کہہ دیں گے یا اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے مجھے قبول ہے, میں راضی ہوں, رضینا قسمت الجبار فینا, تو نے جو بھی لکھا ہے ہمارے لیے میں اس پہ 100% راضی ہوں یا اللہ, تیرے ہاتھ میں پئی ہے. تو اگین میں سبحان اللہ, یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے. اگر ہمیں توکل, تقدیر پہ ایمان اور اللہ کے کامل قادر قدیر اور مقتدر ہونے پہ یقین آ جائے نا, ہماری زندگی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائے اور ہم کہیں الحمدللہ ہر چیز سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے پاس نا اس دن آئے تو وہ انہوں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے. تو حضرت واصف رحمۃ اللہ کی آڈیو تھی, اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ اے اطمینان والی روح داخل ہو جا جنت میں, تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. تو اس زندگی میں بھی آپ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے دیکھیں کہ کہیں آپ اللہ سے ناراض تو نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی کہ کہیں آپ کو تو اللہ سے کوئی گلے نہیں ہے. انسان ہے نا اپنی نالائکی میں, کم عقلی میں, جلد بازی میں, وہ اللہ سے بھی کچھ اس طرح کی ایسے الفاظ بولتا ہے کہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھنا تھا, اللہ یہ مصیبتیں مجھ پہ کیوں آئیں, حالانکہ فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے. تو ایسی باتیں انسان کو بالکل اس کا ایمان تباہ کر سکتی ہیں. اسمی تھینک یو سو مچ. الوی تھینک یو, جزاک اللہ خیر.